اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تو آج خطیب و امام مسجد حاضہ حفظہ اللہ کا ممنون اور مشکور ہے کہ حضور مجدد دین و ملت امام اہل سنت سیدی و سندی شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی جمیع السلاسل المعروف الملقب بفضیلت جنگ علیہ الرحمت والرضوان کے مبارک تذکرے کے لیے اس عاجز کو حکم دیا ہے، اور آپ کے حکم ہی پر یہاں حاضر ہوا ہوں، تو میں انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ کا اور حضرت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، ہر فیلڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دینے والا ہوتا ہے، ایک آدمی لینے والا ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر فیلڈ میں دیکھ لیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ علم ہے تو علم دینے والا ایک ہوتا ہے، دوسرا علم لینے والا ہوتا ہے۔ ایک استاد کہلائے گا، دوسرا اس کا شاگرد کہلاتا ہے۔ طالب علم اور استاد، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ، یہ رشتہ ہر کوئی مانتا ہے، ہر فیلڈ میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح فیض دینے والا ایک ہوتا ہے، فیض لینے والا ایک ہوتا ہے۔ فیض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کو فیض دینے والا ہو، علم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ علم دینے والا ہو۔ دنیا کے آپ جس فیلڈ میں، جس طبقے میں چلے جائیں، ہر دو کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دو میں سے کوئی ایک نہ ہوگا تو فیض، علم، دولت، جو کچھ بھی ہے وہ دوسرے تک پہنچا نہیں کر سکتے۔ تجربہ ہے، آدمی کوئی کام کے لیے ہنر سیکھنے جا رہا ہے تو سکھانے والا تجربہ ایک آدمی ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی جا کر کے وہ سیکھ سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل نے اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، اسی طریقے سے بنایا ہے کہ انبیاء کرام کو علم، فیض سب بانٹنے والے بنا کر کے بھیجا، اور ان کے ماننے والوں کو اس کے حاصل کرنے والے بنا کر کے بھیجا، جس کی دلیل ہمیں خود بخاری شریف میں ملتی ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب العلم میں فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ کہ کلمہ حسر ہوگا تو تقسیم تو صرف میں ہی کروں گا، اور اللہ صرف مجھے دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا تو وہ مجھے ہے، اور تقسیم میرے دست مبارک سے کرواتا ہے۔ تو بانی جامعہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ نے اسی حدیث پاک کے ضمن میں جو آپ شرح فرماتے ہوئے رقم تراز ہے اپنی کتب میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ حدیث پاک کتاب العلم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کتاب العلم میں ہے، تو اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تقسیم صرف علم کی ہوتی ہے، بات یہ محدود ہے علم کے ساتھ، کیونکہ یہ بخاری شریف کے کتاب العلم میں یعنی چیپٹر آف ایجوکیشن جو ہے اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ تو وہ بعض اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ بھئی صرف حبیب پاک علم تقسیم کرتے ہیں، اللہ حبیب پاک کو علم دیتا ہے، آپ علم تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ اعتراض آپ نے لکھ کر کے اس کے نیچے جواب آپ نے نقل فرمایا۔ آپ جواب کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس حدیث میں دو باتیں فرمائی،
میں قاسم ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے، بانٹنے والا میں ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تقسیم صرف علم کی ہوگی، اگر حبیب پاک صرف قاسم علوم ہیں، تو پھر اللہ کی عطا بھی علم کے ساتھ محدود ہو جائے گی۔ یعنی پھر آدمی کو یہ کہنا پڑے گا اگر حبیب صرف علم بانٹتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ صرف علم دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کوئی محدود نہیں کر سکتا، ہر چیز دینے والا اللہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ صرف علم دیتا ہے، مال و دولت کوئی اور دیتا ہے، سخاوت کوئی اور دیتا ہے، اولاد کوئی اور، کوئی نہیں کہتا۔ ہمارا تو عقیدہ ہوتا ہے ہر چیز کا دینے والا اللہ ہی کی ذات پاک ہے، اسی کے دست قدرت میں ہر کام ہے۔ حضرت بانی جامعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، رد لوگوں کے اعتراض کا رد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عطا محدود نہیں ہو سکتی، اس کی عطا لامحدود ہے، تو فرماتے ہیں کہ حبیب کی تقسیم اور آپ کی خیرات بھی لامحدود ہے۔ جس طرح اللہ ہر چیز دیتا ہے اور ہر چیز کی خیرات اور تقسیم حبیب پاک کے دست مبارک سے ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انبیاء کرام کا دور مبارک رہا۔ انبیاء کرام اپنی ہر قوم میں سب سے بڑے عالم رہے، سب سے بڑے پیر و مرشد رہے ہیں، سب سے بڑے باٹن قاسم رہے ہیں۔ ان کی ساری امتیں، سارے ماننے والے متبعین، کوئی ایمان والے ہوں یا ایمان والے نہ بھی ہو، سب کو صدقہ ملتا ہے اس نبی کا، نبی کے صدقے میں ملتا ہے۔ خیرات علم کی ہوتی ہے، فیض کی ہوتی ہے، عرفان کی ہوتی ہے، معرفت کی ہوتی ہے، ہر قسم کی خیرات اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے دست مبارک سے، ان کے قدوم میمنت سے عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام کا دور گزرا، اس کے بعد اب صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے لٹیرے اور ایمان کے ایسے کئی ڈاکو بن گئے ہیں جو ڈھکے چھپے انداز میں نبوت کے دعوے دار بن رہے ہیں، کبھی کوئی مہدویت کے نام پر، کبھی کوئی احمدیت کے نام پر، کبھی قادیانیت کے طور پر ہمارے سامنے ابھر کر کے آ رہے ہیں۔ آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج کے دور میں تقریباً 100 سال گزر چکا ہے، ایک صدی بانی جامعہ کو دنیا سے پردہ فرما کر 100 سال ہو چکا ہے۔ 100 سال پہلے آپ نے اس آنے والے فتنے کا اندازہ لگا کر کے علم رکھتے ہوئے آپ نے کتابیں تحریر فرما دی تھی۔ معزز سامعین کرام، یہ بانی جامعہ کی بصیرت کہیں یا آپ کی کرامت کہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے، اس کی بصیرت سے، اس کے تدبر سے بچتے رہو اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھو۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تمہاری نظر دیوار کے تک جا کر کے رک جاتی ہے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں، ان کی نظر صرف دیواروں تک محدود نہیں ہوتی، دیواروں کے پار کی باتیں، زمانوں کے بعد کی باتیں، صدیوں کے بعد کی باتیں بھی وہ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے بانی جامعہ علیہ الرحمہ کی ذات ہم دیکھتے ہیں، آج کا 100 سال کے بعد کا فتنہ کئی القابات سے، کئی ناموں سے ابھر رہا ہے۔ کبھی آپ کو انجمن دیندار کے نام سے ملتا ہے، کبھی قادیانیت کے نام سے مل رہا ہے، کبھی کوئی مہدویت کے نام سے مل رہا ہے، کبھی کوئی گوہر شاہی، نئے نئے نام ہے۔ مگر 100 سال پہلے اس مرد مجاہد نے، اس امام اہل سنت نے آج کے دور کے فتنوں کو بھانپ لیا تھا۔ آپ نے اپنی کتب میں اس وقت رد فرما دیا تھا کہ آقا نامدار کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ذمی نبی ہوگا، نہ کوئی تخمینی نبی ہوگا، کسی بھی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہو سکتی، ارے پرتو بھی نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ ذات کا جب عکس نہیں ہے، ان کی ذات کا سایہ نہیں ہے، ان کی نبوت کا سایہ کہاں سے بن سکتا ہے؟ ان کی نبوت کا پرتو کہاں سے بن سکتا ہے؟ اللہ نے تو آپ کو خاتم النبیین بنا کر کے روانہ فرمایا۔ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ دیکھیے، خاتم کے 2 معنی ہوتے ہیں، خاتم النبیین ہم جو کہتے ہیں اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی چیز کو مکمل کرنا، پورا کرنا۔ بھئی ایک امتحان تھا، ایک کورس تھا، بچہ 8th میں پڑھ رہا تھا، 1 سال کا اس کا 8 کا کورس ہے۔ معزز سامعین کرام، اس نے 1 سال کے بعد وہ مکمل کر لیا، ختم کر لیا۔ ٹھیک ہے، ختم کرنا ایک ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے کمال، اپنے عروج پر پہنچنا۔ بانی جامعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حبیب پاک کی ذات کے ساتھ دونوں معاملات ہوئے، یعنی نمبر کے اعتبار سے حبیب سب سے آخر میں ہوئے، کمالات و فضائل کے اعتبار سے بھی
آپ کی نبوت تامہ ہے. فرمایا نمبر کی بات آئی تو وخاتم النبیین جس کا آغاز حضرت آدم پر ہوا تھا اس کا اختتام حبیب پر ہو گیا. یہ ظاہری طور پر ابتدا سے انتہا، مسجد کا آغاز یہاں ہوتا ہے، اختتام وہاں ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں میں، آغاز یہاں ہے، اختتام وہاں ہے. تو اختتام ہونا کوئی کمال کی بات ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، مگر بانی جامعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں حبیب کی بات اختتام ہی تک محدود نہیں ہے، کمال کا بھی اختتام ہے. اس کی دلیل دی آپ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے اے حبیب آپ کے اوپر اپنے دین کو مکمل فرما دیا ہے، اپنی ساری نعمتوں کو مکمل فرما دیا ہے. معزز سامعین کرام، حضور شیخ الاسلام بانیہ جامعہ علیہ رحمۃ والرضوان نے جب دیکھا کہ غلام احمد قادیانی کا فتنہ اٹھ رہا ہے، اس نے ازالۃ الاوہام 1000 صفحات پر کتاب لکھی جس نے اس میں ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے. آپ ہم عام آدمی ہیں، سمجھ نہیں پاتے اس کے ہتھ کنڈوں کو. ہم بولیں گے بھائی بڑی اچھی باتیں ہیں اس میں، تو پڑھنا چاہیے، بہت اچھی چیزیں ہیں. تو معزز سامعین کرام، آپ نے اسی کے رد میں افادۃ الافہام نامی وہ بھی 2 جلدوں میں 1000 صفحات پر آپ نے اس کا رد فرمایا. کب؟ آج سے 100 سال پہلے. آپ اندازہ لگائیے ان کی بصیرت کا، ان کے تدبر کا. اللہ نے جو مقام آپ کو علمی، جو تجدیدیت مجدد کا جو مقام عطا فرمایا تھا، آپ نے 100 سال پہلے اس مرض کو بھی تلاش کر لیا، اس کی دوا کو، اس کے پرہیز کو، ہر چیز کو لکھ کر کے بیان فرما دیا کہ یہ کافر ہے، خارج اسلام ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں، ان سے نہ اپنی بچیوں کا نکاح کرنا، نہ ان کے ہاں کوئی روابط رکھنا، نہ کوئی، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی حصہ وغیرہ گوشت وغیرہ قربانی کا آتا ہے تو ان کا ذبیحہ بھی ناجائز ہوگا. معزز سامعین کرام، یہ آج کے دور کے ہم فتنے جو دیکھ رہے ہیں، ہر فتنے کا رد امام بانی جامعہ علیہ رحمہ نے آج سے 100 سال پہلے ذکر فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا انبیاء کرام کا جب دور مبارک ختم ہوا تو اب یہ علم دینے، فیض بانٹنے اور اللہ کے عرفان کو لوگوں میں تقسیم کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل اللہ اولیاء کرام کے حوالے فرمایا، علماء ربانیین کے حوالے فرمایا. صبح قیامت تک یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، ان کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. فیض نبوت ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عام فرماتا رہے گا، لوگوں میں بانٹتا رہے گا. وہ ان کا معاملہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک حضرت محدث دکن علیہ رحمہ نے، کون ہے محدث دکن علیہ رحمہ؟ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کے شاگرد رشید ہے. شاگرد کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ استاد کا عالم کیا ہوگا. حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ جن کا ڈنکا ساری دنیا میں بجتا ہے، ان کا وہ مقام ہے. آپ بولیں گے کون ہے؟ بانی جامعہ علیہ رحمہ کے شاگردوں کا یہ مقام ہے. تو آپ امام استاد کا اور امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ والرضوان کے مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں. آپ نے سلوک مجددیہ میں فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ اپنے استاد اور پیر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فیض کیسے ملتا ہے. ایک شخص کے پاس، ایک بادشاہ کے پاس 2 آدمی آئے، ایک ایران کا تھا، ایک شام کا تھا. وہ دونوں آئے، پینٹر تھے، پینٹ کرنے والے، خوبصورتی سے پینٹ کرتے تھے. آ کر کہے بادشاہ کو کہ ہم اپنا ہنر دکھانا چاہتے ہیں، ہمیں پینٹنگ بہت خوبصورت آتی ہے بنانا، ہم بنا کر بتاتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر کہا کہ دونوں کی پینٹنگ الگ الگ ہونی چاہیے، دونوں میں کوئی سملیرٹیز نہیں رہنا. کیا رہنا؟ بیچ میں ایک پردہ لگا دو، اس کو یہ جگہ دے دی گئی، دوسرے کو دوسری جگہ. تم اپنی پینٹنگ کرو، تم اپنی پینٹنگ کرو. ساری پینٹنگ مکمل ہوئی. جب بیچ کا پردہ ہٹایا گیا تو کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ دونوں کی پینٹنگ بالکل ایک جیسی ہے، کوئی ایک پیسے کا فرق نہیں ہے، ایک رتی برابر فرق نہیں ہے، بالکل برابر نظر آ رہی ہے. پریشان ہو گیا بادشاہ، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہم نے تو بیچ میں پردہ لگا دیا تھا، نہ یہ اس کو دیکھ سکتا تھا، نہ یہ اس کو دیکھ سکتا تھا کہ چیٹنگ کر سکے. مگر محدث دکن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پینٹنگ بنائی، دوسرے آدمی نے اپنے پینٹنگ کے جو مقام تھا، جو دیوار تھی، اس پر اس قدر صاف، آئینے کی طرح صاف اس نے پینٹ کر دیا، آئینہ بنا دیا. ایک معنوں میں آئینہ، بالکل آئینہ بنا دیا. اب وہ جو پینٹنگ تھی ادھر کی دیوار کی، ادھر کی دیوار پر اس کا عکس اور شیڈو پڑ رہا تھا. دکھنے میں ایسا لگتا کہ دونوں الگ الگ پینٹنگ ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک ہی پینٹنگ ہے. اس کا عکس اور آئینہ ادھر بنا دیا گیا. وہ جو پینٹنگ ہے یہ آئینے میں نظر آ رہی ہے. محدث دکن علیہ رحمہ فرماتے ہیں تمہارے پیر و مرشد اور تمہارے استاد کا قلب وہ آئینے کی طرح ہے. وہ آئینہ اللہ کے انوار و تجلیات اپنے اوپر عکس لیتا ہے، لے کر کے تمہارے قلب پر منعکس کر دیتا ہے، تمہاری روح کو بھی پاک کر دیتا ہے، تمہارے قلب کو بھی پاک کیا کرتے ہیں. ظاہر و باطن کو وہ انوار جو آئینے کی شکل میں اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے انوار آتے ہیں، وہ
تم تک منتقل فرمایا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، انہی ضوابط قدسیہ میں، انہی مبارک ہستیوں میں، جو ہستی جس کا ذکر خیر ہم آج کرنے لگے ہیں، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، آپ کی زندگی کے اتنے شعبے ہیں، اتنے سیکٹرز ہیں، شاید کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر بانی جامعہ کا احسان نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی ماننے والا بھی ہے تو اس پر بھی احسان ہے، نہ ماننے والا ہے تو اس پر بھی بانی جامعہ علیہ رحمہ کا احسان ہے، ان کی کرم نوازیاں ہیں، ان کی تقسیم جو خیرات عطا فرما کر کے گئے ہیں، اس کی تقسیم کا صدقہ ہم آج کھا رہے ہیں۔ میں علمی جو آپ کی کتب ہے، علمی جو آپ کی علمی جلالت ہے، اس کی بجائے جو عوام الناس جو استفادہ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے ہو رہی ہے، اس کی آپ کو کچھ جھلک دکھاؤں۔ آج آپ کی شہر حیدرآباد، اطراف و اکناف کی مساجد میں جو ائمہ کرام، جو مؤذنین ہے، جو منصب امامت کو تھامے ہوئے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ صدقہ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ یہ ممبر و محراب اگر آج محفوظ ہے، اگر اہل سنت والجماعت کا ڈنکا بج رہا ہے، وہ صدقہ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ انہی کے صدقے و طفیل آج اہل سنت والجماعت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نہ صرف شہر حیدرآباد، اضلاع و اکناف کے علاقوں میں، بلکہ ہندوستان اور ابناء وطن میں اس کی اپنی شعائیں پھیلا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، پہلے آپ کے دور مبارک میں جب آپ وزیر امور مذہبی ہوئے، صدر الصدور ہوئے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ کیا ہوتا کہ مسلک خانوں میں، جہاں پر آج ہم گوشت جہاں سے آتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی عقیدے کا کیوں نہ ہو، چاہے مرغی کا کھاتا ہوگا، چاہے بکرے کا یا گائے کا، کسی کا تو کھاتا ہی ہے کوئی۔ اللہ نے بنایا ہے انسان کو کھانے کے لیے، وہ چیزیں انسان کے لیے بنائی ہے۔ نہیں ہم ویجیٹیرین، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم ویجیٹیرین ہیں، ہم لوگ نہیں کھاتے، ویجیٹیرین ہے۔ کسی کو ایک غیر مسلم نے کہا تھا مجھے، کبھی باہر تھا، نہیں صاحب آپ لوگ کیسا کھاتے، ایک جانور تڑپ رہا ہے، بل بلا رہا ہے، اس کا خون بہ رہا ہے اور آپ لوگ ذبح کر کر کھا رہے ہیں، یہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہوتا؟ میں نے ان سے پوچھا بڑی معذرت کے ساتھ، صاحب آپ یہ بتائیے آپ کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں صرف ویجیٹیرین ہوں، صرف ویج کھاتا ہوں میں نے کہا ویج میں کیا کھاتے ہیں؟ بولے ترکاریاں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا مثال لے لیتا ہوں پالک کی بھاجی، پالک کی بھاجی ہم آپ بچہ جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ کس پر لگتی ہے؟ بولے جھاڑ پر لگتی ہے۔ میں نے کہا جب جھاڑ سے آپ جھاڑ پر لگ رہی ہے تو اس میں جان ہے، اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر اپنی ایک جان ہے، آپ جب توڑ رہے ہیں تو وہ بھی رو رہا ہے، اس کی بھی جان کو آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کو بھی ڈالی سے توڑ کر کے الگ کر رہے ہیں، اس کو بھی اپنے جو روٹ ہے، روٹ سے جدا کیا جا رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بکرے کا رونا نظر آتا ہے، آپ کی ترکاری کا رونا نظر نہیں آتا۔ آپ ٹماٹر توڑ رہے ہیں، وہ بھی جھاڑ پر لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا چاول کھا رہے ہو، دھان سے نکال رہے ہو، وہ بھی جدا ہو رہا ہے۔ ہر ایک میں زندگی ہوتی ہے، ہر ایک میں جان ہوتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو جان تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے، جو بے آواز جانیں ہوتی ہے ان کا تڑپنا نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، مگر معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے لیے ساری چیزیں انسان کے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جو ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا، جو کہ زمین و آسمان میں ہے، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ نے دیکھا کہ مسلکوں میں کیا ہوتا، کوئی کیسے بھی کاٹ رہا ہے، کوئی بغیر بسم اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر کہہ کر کاٹ رہا ہے، کوئی ساتھ اس کی گردن منڈی الگ کر دے رہا ہے، یہ کئی مسائل آپ نے دیکھے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں جتنے لوگ مسلک، کیونکہ آپ وزیر امور مذہبی ہے، یعنی ریلیجیس کے جو شؤون ہوتے ہیں، افیئرز ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کے پاس ہے۔ آپ نے ایک رول نکال دیا، فرمایا کہ جو کوئی مسلک میں ذبح کرے گا جانور، اس کے لیے کمپلسری رہے گا کہ وہ پہلے جامعہ نظامیہ سے کورس ہوگا، وہ کورس جب تک مکمل نہیں کرے گا اس کو وہاں پر جاب نہیں دلوایا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، ایسا مجدد، ایسا شیخ الاسلام، بانی جامعہ کی ذات کون سی ہے جنہوں نے صرف علم پر کام نہیں کیا، صرف تقوی پر کام نہیں کیا، صرف روحوں کو نہیں سنبھالا، ہمارے ظاہری کھانے والی غذاؤں پر بھی نظر رکھی، اس کا بھی انتظام فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اکل حرام پیٹ میں جائے گا تو نہ دعاؤں میں اثر ہوگا، نہ عبادتوں میں اثر ہوگا۔ اگر دعاؤں میں، عبادتوں میں اثر پیدا کرنا ہے تو معزز سامعین کرام، بانی جامعہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ کو حلال لقمہ پیٹ میں کھلایا۔ آج ہم جتنے حلال جانور کھا رہے ہیں وہ صدقہ ہے بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کے بنائے ہوئے قانون کا۔ یہ ہے بانی جامعہ علیہ رحمت۔ اور آگے بڑھے، ہم آج سبھی شادیاں کرتے ہیں، سبھی الحمدللہ صاحب اولاد بھی ہیں، پوتے پوتیاں بھی ہو چکی ہے۔ اگر کوئی ذرا غور کر کے دیکھیں
پہلے جو شادیاں ہوتی وہ میٹھے میٹھے انداز میں شادیاں ہو جاتی، زبانی طور پر، اور ٹھیک ہے آپ کی لڑکی سے میرے لڑکے کا نکاح ہے، اتنے مہر ہوگا، یہ ہوگا، ختم ہو گئی بات۔ اب مسئلہ کب آتا؟ جب اگر مہر نہیں دیے، طلاق ہو رہی ہے، کوئی پیپر پہ لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں لکھا ہوا پروف نہیں ہے، کیا کہ کہاں پر رکھا ہوا ہے، کتنا مہر ہے، کون گواہ ہے، کچھ بھی نہیں، گواہ مر گئے، ختم ہو گیا، 10 سال 20 سال 25 سال کے بعد اب اگر مہر نہیں دیے ہیں، مہر دینا ہے، وہ بولتا مہر دے دیا، یا مینو بولتے لڑکی کو مہر نہیں دیے، مسائل آنے لگے۔ تو جب بات امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت کے سامنے بات آئی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک کتاب تیار فرمائی جو شادیوں کے موقع پر آپ اور ہم ہر کوئی اس کو حاصل کرتے ہیں، لڑکے کی الگ کاپی ہوتی ہے گرین کلر کی، لڑکی کی ریڈ کلر کی، الگ الگ 2 کاپیاں ہوتی ہے، جس کو ہم سیاہ نامے کہتے ہیں۔ آپ کے اگر نسلوں کو کی حفاظت فرمائی ہے، آپ کی نسلوں کو محفوظ رکھا ہے، آج کب کی بات کر رہا ہوں، آج ماڈل نکاح نامے کی بات ہو رہی ہے، یہ صدقہ ہے بانی جامعہ علیہ الرحمہ نے 100 سال پہلے اس کام کا آغاز فرما دیا تھا۔ فرمایا شہر حیدرآباد اکناف و اطراف میں کوئی اگر کہہ لے کہ میں نے جامعہ میں پڑھا نہیں ہوں، کوئی استاد کے پاس بھی نہیں پڑھا، تو یہ کیا کم صدقہ ہے بانی جامعہ کا آپ اور ہم پر کہ آپ نے ہمارے نکاحوں کو محفوظ فرمایا ہے، ہمارے نکاحوں کے حدود کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نکاح ناموں کو، سیاہ ناموں کا آغاز فرمایا، جس کی وجہ سے سارا جو نظام آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بانی جامعہ کا ہم بھول گئے، ہم اپنے اسلاف کو، محسنین کو بھول گئے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز ہے، اس کی پیچھے حقیقت کیا ہے، ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، مگر ہمارے اسلاف نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ قوم مر جاتی ہے جو اپنے اسلاف کے اور اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ شہر حیدرآباد کے ہے تو باہر یہ ہماری پہچان بن گئی ہے، کیا بریانی اچھی ملتی ہے، چائے اچھی ملتی ہے، چار مینار والے حیدرآباد کی پہچان یہ بنا لیا ہے، یہ کوئی پہچان نہیں ہے۔ آپ کی پہچان حیدرآباد کی علم کی وجہ سے ہے، بانی جامعہ کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے، آپ کی پہچان دائرۃ المعارف کی وجہ سے ہے، آپ کی پہچان جامعہ نظامیہ کی وجہ سے ہے، حیدرآباد کی پہچان امام حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان سے، اس میں بسنے والے علماء کرام، اولیاء کرام کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے علمی دنیا میں، مگر ہم نے وہ کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے اسلاف نے کیا کارنامے کیے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ قاضیوں کو نکاح پڑھانے کا، قضات کا باضابطہ انتظام فرمایا، ائمہ کرام کا انتظام فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مشائخین کے لیے ایک خاص درس کا اہتمام فرمایا کہ ان کی تربیت ہو، ان کی تزکیہ نفس ہو، ان کو تیار کر کے، ورنہ تو ہوتا یہ آراس، عرس شریف کے آراس جو ہوتے ہیں، عرس شریف ہوتا ہے، اس مقام پر کبھی طوائفیں نچوائی جاتی، کبھی پنکھے نکوالے جاتے، کبھی دھوم دھڑاکا ہوتا، کسی کا نام عرس رکھا سمجھا جاتا، مگر قربان جائیے بانی جامعہ پر اہل سنت والجماعت کے ہے، ہم معاف فرمانا آج ہم لوگ کہنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی کوئی برا مان جائے گا، کوئی خفا ہو جائیں گے، نہیں، بانی جامعہ یہ نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا جو شریعت ہے سب سے پہلے اور مقدم ہے، ولا يخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہ کرنا، یہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کا منصب رہا ہے، آپ کی زندگی کا محور رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا عرس شریعت کے مطابق ہوگا، اس میں نہ ناچ گانا ہوگا، نہ باجا و گاجا ہوگا، نہ اس میں کوئی طوائف ناچے گی، نہ کوئی اس میں خواتین کی قوالیوں کا کوئی مقابلہ ہوگا، نہ کبوتر بازی ہوگی، نہ مرغا بازی ہوگی۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ناجائز ہے، اس سے عرس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے ساری چیزوں کو آراس کی محفل سے نکال پھینکا تھا، مگر معاف فرمانا پھر پلٹ کر کے کہیں نہ کہیں ہماری آراس کی محفل انہی چیزوں سے پراگندہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہاں نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں جن اولیاء کرام کے عرس کے موقع پر ہم باجا ناچ گانا کر رہے ہیں، ذرا سوچے کہ یہ بزرگ جن کے لیے آپ عرس منا رہے ہیں کیا وہ اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ شریعت میں چاہے باجا گاجا شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے عرس کا موقع ہو، کسی بھی جگہ ہو وہ جائز نہیں ہے۔ ایسا ہلڑ مچانا، ڈی جے لگا، چاہے وہ میلاد کا ہی موقع کیوں نہ ہو، میلاد کا موقع ہو، 11ویں کے جھنڈے کا جلوس ہو، یا پھر کوئی عرس کا موقع ہو، ناچ گانا کرنا، آتش بازی کرنا، آپے سے باہر ہو جانا، یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ اس مسلمان وہ نہیں ہوتا، مسلمان ایک مہذب قوم ہوتی ہے جس کا چلنا بتاتا ہے کہ یہ مسلمان چل رہا ہے، جس کی بات بتائے کہ یہ مسلمان بات کر رہا ہے۔ کوئی غیر آپ کی مسجد میں آ کر کے اسلام نہیں سیکھے گا، کوئی قرآن اور حدیث پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہوگا، آپ کے کردار کو دیکھ کر کے مسلمان ہوگا۔ آپ جب بازار سے چلیں تو لوگ کہیں کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، اس کی جھکی جھکی نظریں بتائے کہ
یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، حیا کا پیکر ہے، شرم و حیا کا علم بردار جا رہا ہے، سنت مصطفی کا علم بردار جا رہا ہے، اس کا چہرہ بتائے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا کردار بتائے کہ یہ مسلمان ہے، ورنہ تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ معزز سامعین کرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے کئی اور جو مخنث ہوتے، جو مرد اور مرد سے درمیان کے بن جایا کرتے، ان مخنثوں پر آپ نے سخت سزائیں مقرر فرمائی، ان چیزوں کا آپ نے خاتمہ فرمایا۔ آج کا دور ہے، آج کا دور ہے جہاں پر پلٹ کر کے یہ دور آ رہا ہے، یہ میرجز کا آج کے دور میں 100 سال کے بعد یہ فتنہ اٹھ رہا ہے، مگر قربان اے بانی جامعہ علیہ الرحمہ، آپ کی عظمتوں پر، آپ کی دوربینی پر، آپ کی دور اندیشی پر، آپ کی بصیرت پر آپ نے 100 سال پہلے ان حالات کا اپنے نور من نور اللہ سے ملاحظہ فرما کر کے آپ نے اپنی کتب میں اس کا رد فرمایا، آپ نے قوانین اس وقت بنائے، مگر جب بعد میں نظام حکومت کا اختتام ہوا تو قوانین تبدیل ہو گئے، منسوخ کر دیے گئے۔ معزز سامعین کرام، یہ میرجز کا، لڑکا لڑکوں کا، لڑکی لڑکیوں کا قربت یہ آج عام قانون بن رہا ہے، مگر بانی جامعہ نے 100 سال پہلے اس کی تعزیز آپ نے سزائیں مقرر فرمائی۔ پھر فرمایا رمضان المبارک آتا ہے، بڑے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں، مگر آج تو یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہے کیا کہ بھئی ہوٹلوں کو رمضان آتا تو پردے ڈال دیے جاتے، پردوں سے کور کر دیا جاتا۔ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ اپنی نظر سے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا۔ یہ بھی آغاز بانی جامعہ نے فرمایا کہ چونکہ شہر حیدرآباد میں، مملکت حیدرآباد میں ہندو مسلم سب رہتے ہیں، غیر مسلم ہوگا وہ کھائے گا جا کر کے روزے کے وقت، مگر وہ اس کا کھانا روزے دار کے لیے تکلیف کا یا ہو سکتا اس کو اپنی طرف للچانے کا باعث بنے گا اور بے ادبی ہوگی روزے دار کی۔ فرمایا کہ پردے ڈالنا لازم ہوگا، پردے ڈالے جائیں تاکہ باہر جو روزے دار ہے وہ ان کی طرف اٹریکٹ نہ ہونے پائے۔ معزز سامعین کرام، بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے جامعہ نظامیہ کا از خود آپ نے بنیاد رکھی، جامعہ کا تو بنیاد ہی تقویٰ پر، اللہ کے حبیب کے حکم پر فرمایا۔ پھر اس کے بعد عصری تعلیم کے لیے کوئی کہے گا کہ بھئی میرا جامعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو سکتا آپ کسی بھی کالج سے ڈگری کیے ہوں گے، مگر جامعہ عثمانیہ بھی جو بنا ہے وہ بھی شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی دور اندیشی کا صدقہ ہے۔ اور سب سے پہلے موڈ آف تعلیم یعنی اردو میڈیم کوئی یونیورسٹی اگر ہندوستان میں بنی، پہلے کا ہندوستان یعنی یونائٹڈ ہندوستان میں سمجھ سکتا ہوں، یہ اردو کا ہندوستان میں پڑوسی ملکوں میں کہیں جاتی ہے، اس کے علاوہ اردو تو کہیں ہے نہیں، اردو کا آغاز یہی ہوا، نشو و نما یہی ہوئی۔ معزز سامعین کرام، یونیورسٹی کا یعنی ذریعہ تعلیم اردو ہوگا، کوئی اگر انجینئرنگ کرنا ہے تو اس کو اردو میں پڑھنا ہوگا، کوئی اگر MBBS کر رہا ہے اسے بھی اردو میں پڑھنا ہوگا، کوئی اگر کوئی MBA کر رہا ہے اس کے لیے بھی اردو کی ساری کتابوں کا اردو میں ترجمہ کروایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی اتنی بڑی خدمات کسی اور نے نہیں کی ہوگی ہندوستان میں جتنی امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے ایک طرف دائرۃ المعارف ہے، ایک طرف سینٹرل لائبریری ہے، ایک طرف دوسرا انوار العلوم کالج ہے، وہ بھی امام انوار اللہ فاروقی کے اس نام پر ہے، آپ کے شاگرد رشید نے اس کی بنیاد رکھی ہے، نام امام انوار اللہ کے نام پر رکھا کہ انوار العلوم، علموں کا انوار یعنی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان ہے۔ معزز سامعین کرام، اصلی علوم میں، دینی علوم میں ہر مقام پر آپ کے کارنامے پھیلے ہوئے ہیں۔ جب بات آتی ہے کتابوں کی، آپ نے قادیانیت کا فتنہ اٹھ رہا تھا، آپ نے قادیانیت کا رد کیا، وہابیت کا فتنہ اٹھ رہا تھا، رد وہابیت کتاب لکھی، پھر شیعت کا رافضیت کا فتنہ اٹھ رہا تھا، مقاصد الاسلام لکھ کر کے آپ نے رد فرمایا، کوئی نور محمدی پر انکار کر رہا تھا اس کا رد فرمایا، کسی نے درود و سلام پر انکار کیا آپ نے اس کا رد فرماتے ہیں اپنی کتاب انوار احمدی میں۔ درود و سلام ایسی متبرک عبادت ہے جو متبرک عبادت فرشتوں جیسے لوگوں کو، فرشتوں جیسی صنف کو حبیب پاک کے دربار میں پہنچا دیتی ہے۔ جب اتنی نورانی مخلوق کو حبیب کا فیض ایسے مل سکتا ہے تو ہم غلاموں کے لیے کس قدر فیض نہیں ملے گا، آپ فرماتے ہیں، اس سے اندازہ لگانا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی برادری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہے یا ہم آپ کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا رد فرماتے ہوئے آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر جب تم وہاں جاؤ، اے بھائی عمر، الفاظ ہے یا عمر انت اخی، اے عمر تم میرے بھائی ہو، تم جب مکے کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے جا رہے ہو تو
مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، اپنے بھائی کو دعا میں بھول نہیں جانا، حبیب پاک نے فرمایا۔ اس کے بعد امام بانی جامعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کو حبیب پاک نے کہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، بھائی کا لفظ استعمال فرمایا، مگر ہم کو تو کسی کو نہیں کہا، ہم میں سے کسی کو تو سرکار نے نہیں فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، نہیں کہا، حضرت عمر کو کہا ہے نا، حضرت عمر کو کہا، حضرت علی کو بھی فرمایا ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کبھی پلٹا کر کے یہ نہیں فرمایا سرکار آپ میرے بھائی ہیں، کہیں پر نہیں ہے یہ روایت، جبکہ جب بھی حبیب پاک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے تو کیا فرماتے؟ فرماتے کہ کنت عبدہ وخادمہ، میں مصطفیٰ کا بندہ ہوں اور ان کا غلام اور ان کا خادم ہوں۔ فرماتے ہیں جس کو حق تھا اپنا بھائی کہنے کا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کنت عبدہ وخادمہ، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں تو ان کا بندہ ہوں، میں تو ان کا خادم ہوں۔ فرماتے ہیں جس کو کہا تھا وہ تو غلام کہہ رہے ہیں، تم کو تو کچھ نہیں کہا، تم کو یہ حق کہاں سے مل گیا کہ تم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی طرح یا اپنی طرح کہنے والے بن جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عشق رسول اگر دل میں پیدا کرنا ہے تو بلال حبشی جیسا پیدا کرو، بلال حبشی، ابو ذر غفاری جیسا پیدا کرو، سلمان فارسی جیسا پیدا کرو۔ فرماتے ہیں تم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر نہ ظاہر میں کوئی اثر نظر آتا ہے نہ باطن میں کوئی اثر نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلال حبشی جب سرکار کا نام لیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، کبھی وہ بے ہوش ہو جاتے، جب حبیب پاک کو نہ پاتے بے ہوش ہو جاتے۔ تم 10 مرتبہ اپنی زبان سے حبیب پاک کا نام بھی لیتے ہو مگر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، نہ ظاہر میں کوئی اثر دکھتا ہے، نہ باطن میں کوئی اثر ہو رہا ہے، نہ کوئی دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا عشق پھر مضبوط نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ خسوا نامی آپ کی جو اونٹنی تھی، حبیب پاک دنیا سے پردہ فرمائے، جس دن آپ دنیا سے پردہ فرمائے وہ شہر مدینہ کی گلیوں میں پھر رہی تھی، پھرتے 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 ہر گلی کوچوں میں پھرتی، ہوتے ہوتے اس نے ہر دیوار پر ٹکراتی، ٹکراتے ٹکراتے ایک بند کنواں تھا، اس کنویں میں کود کر کے اپنی جان دے دی، یہ کہتے ہوئے، یہ پیغام دیتے ہوئے جس پشت پر مصطفیٰ سوار ہو جائے اب اس پشت پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، میں کسی اور کو نہیں بٹھا سکتا۔ یہ عشق و محبت ہے کس کا؟ ایک اونٹنی کا، بے جان جانوروں کا۔ فرماتے ہیں ہم تو جاندار ہے، ہمارا عشق رسول کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا ظاہر و باطن حبیب پاک کی محبتوں سے معمور ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے محبت میں کمی ہے۔ ہمارا دعوے عشق تو ہے مگر وہ دعوے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں، کوئی دعویٰ کر رہا ہے، باپ کو کہہ رہا ہے والد میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، باپ کہہ رہا ہے بیٹے جا کر کے ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ، بیٹا کہتا ہے بابا یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ سے مگر بے پناہ محبت کرتا ہوں، آئی لو یو 10 بار بولنے کے لیے تیار ہے، مگر باپ کہہ رہا ہے بیٹے مجھے پیاس لگی ہے ایک گلاس پانی لاؤ، بولے وہ نہیں ہو سکتا بابا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بچے کی جو محبت ہے وہ بیکار ہے، جھوٹی ہے، اس کا دعوی محبت جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک گلاس پانی کے والد کے لیے نہیں لا سکتا، دعویٰ تو زبان سے کر رہا ہے۔ کہیں ہم بھی ایسے زمرے میں نہ آ جائیں، ہم حبیب پاک سے عشق و محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر کیا اس کی دلیل ہماری زندگیوں میں ملتی ہے؟ حبیب پاک فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرو، ہم روگردانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ انوار احمدی اٹھا کر کے پڑھیں، مقاصد الاسلام پڑھیں۔ جو حضرات ہیں جو امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کو خراج تحسین، چونکہ کل اور پرسوں 2 دن مسلسل آپ کے عرس شریف کی محفل ہے، میں آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا کہ حضرت بانی جامعہ نے جو احسانات، میں تو ایک آپ کو ایک بالکل میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا ایک آپ کا خاکہ پیش کر سکا، کیونکہ وقت کی تنگی ہے۔ آپ نے کئی دینی مدارس کا قیام فرمایا، کئی مساجد کا قیام، یہاں شہر حیدرآباد سے جو مدینہ بلڈنگ جو ہے آپ جس پر رہتے ہیں وہ اوقاف کی بلڈنگ تھی، اس کا جو کرایہ آتا وہ کرایہ مدینہ منورہ کے فقراء کو بھیجا جاتا تھا۔ آپ یہ تو سنے ہوں گے مکہ مدینہ وقف بلڈنگ ہے، کس نے شروع کیا؟ بانی جامعہ علیہ رحمہ کا صدقہ ہے۔ ایسی ویژن آدمی کی نظر نہیں آتی، محدود فکر ہوتی ہے، میرا خاندان میرا گھر بس جائے تو بس ہے، مگر امام انوار اللہ فاروقی نے سب کچھ لٹا کر کے دعوی محبت تک نہیں کیا۔ یہ ایسا مجدد دین و ملت ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں، آپ درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دوران گفتگو ایک شخص آ کر کے کہنے لگا آپ کے صاحبزادے حضرت عبد القدوس کا آخر وقت ہے، وصال کا وقت قریب ہے، وہ دنیا سے ان کی روح پرواز ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا کیا یہ پڑھو، یہ کرو، یہ کرتے رہو، میں بھی پڑھانے میں مصروف ہوں، مشغول رہے۔ یعنی اولاد دنیا سے جا رہی ہے مگر علم کے مسند پر وہ شیخ امام مجدد دین و ملت بیٹھے ہوئے ہیں۔
آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اولاد سے بڑھ کر عزیز مصطفیٰ کے دین کی خدمت ہے، مصطفیٰ کی حدیث پاک کی خدمت ہے۔ جب وہ مکمل ہوئی، تشریف لے گئے، بچے کا بالکل آخری وقت ہے، آخری نزا کی گھڑیاں ہیں، بچہ اب روح کی قفس انصری سے پرواز ہونے والی ہے، آپ اس کے کان میں جا کر کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، رونا دھونا نہیں ہے، صبر و تحمل کے پیکر بن کر کے فرماتے ہیں بیٹے جب تم مر جاؤ گے تمہاری قبر میں دو عالم کے مختار سید الابرار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جب وہ تشریف لائیں گے بصد ادب اور احترام میرا سلام ان کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ بتلائیے ایسا کوئی ہے جو اپنی اولاد، جوان اولاد ہے جو دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہے، آپ صبر و تحمل کے پیکر بن کر کے اپنے عشق و محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ عشق ہو تو ایسا ہو کہ اولاد بھی ہے تو مصطفیٰ کے آگے قربان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربان۔ معزز سامعین کرام، ایسے لوگ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا، صدیاں گزر جاتی ہے، ایسا شخص محسن نظر نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے محسنین کی قدردانی کی کریں، ان کے تذکرے کو پڑھیں، ان کی زیارت کے لیے جائیں، قبر مبارک کو تشریف لے جائیں، ایصال ثواب کریں، اس سے ان سب سے بڑھ کر آپ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں کو عام کریں۔ آج کا دور پرفتن دور ہے، ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اگر حملوں کی آپ حفاظت کر سکتے ہیں علماء کرام سے جڑ کر رہنا ہوگا اور علماء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے نسلوں کی ایمان، جان، مال، عزت کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، اہل سنت والجماعت میں زندہ رہنے اور اسی میں ہمارا خاتمہ فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو باری تعالیٰ تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے چن لے، ہماری دعاؤں کو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے۔